السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا کی ریڈنگ کریں گے۔ چلیں آئیں چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف۔ گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا۔ زمانے کی نرنگیاں بھی عجیب ہیں۔ نرنگیاں کہتے ہیں کرشمے کو۔ کبھی یہ گمنامی میں پیدا ہونے والے کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے تو کبھی معروف خاندان کے فرد کو گمنامی کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے۔ اب ماریا سکلوڈوسکا کی مثال دیکھیے۔ پاپلینڈ کے اسکول کا ایک ٹیچر، ملک غیر ملکی حکومت کا غلام، ماں ٹی بی کی مریض۔ ایسے خاندان میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، ابھی 11 برس کی بھی نہیں ہو پاتی کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ باپ کو اپنی وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد مطلب کوشش کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ ایک بہن ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کا لقمہ بن جاتی ہے۔ حکمراں قوم نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ شہرت یافتہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو ان کی شہرت کو زوال آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ گمنامی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ماریا سکلوڈوسکا بھی ایک ایسی ہی بچی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی سائنسدان بنی اور اس نے نوبل انعام بھی پایا۔ مشکلات کے ان پہاڑوں کے سامنے اچھوں کی ہمت جواب دے جاتی، لیکن ماریا ایک عام لڑکی کب تھی؟ اسے تو دشواریوں سے ہار مان لینے کے بجائے ان کا مقابلہ کر کے ہی خوشی ہوتی تھی۔ ہم وطنوں کی حمایت پر باپ کا جو انجام ہوا وہ اس کے سامنے تھا، لیکن خوفزدہ ہونے کے بجائے اس نے چھپ کر گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی بڑی بہن ورونیا کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ پولینڈ میں رہ کر ڈاکٹر بننا تو درکنار، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہی ناممکن تھا۔ خواہش کے پورا ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، فرانس کا سفر۔ لیکن سفر کے خرچ اور پیرس میں رہنے کے اخراجات کا بندوبست ایک مشکل امر تھا۔ اب ماریا کو اپنے احسار مطلب قربانی کے جذبے کے مظاہرے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ اس نے بہن کو فرانس بھیجنے اور تعلیمی اخراجات کا بار اٹھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ بار مطلب بوجھ۔ اس کام کے لیے اس نے شہر کے کھاتے پیتے خاندان میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمت کر لی۔ البتہ بڑی بہن سے وعدہ لے لیا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گی تو ماریا کو فرانس بلا لے گی۔ ماریا نے ایک عزم کے ساتھ خود کو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں گم کر دیا۔ دھن کی پکی ہمت و جرأت کا نمونہ یہی ماریا سکلوڈوسکا آخر ایک دن دنیا کے چند ان سائنسدانوں میں شمار ہوئی جسے نوبل انعام سے 2 بار نوازا گیا، جو ایک نوبل انعام پانے والے کی ماں اور دوسرے کی ساس بنی اور جسے دنیا مادام ماریا کیوری کے نام سے جانتی ہے۔ 1890 تک ماریا کے گھریلو حالات قدرے بہتر ہو چکے تھے اور وہ چاہتی تو پیرس جا سکتی تھی، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ ابھی کچھ اور صبر کیا جائے۔ آخر 1891 میں وہ فرانس کے لیے روانہ ہوئی۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے ٹرین کے سب سے نچلے درجے میں سفر کرنا پڑا۔ شروع کے کچھ دن اس نے اپنی بہن کے گھر گزارے۔ یہاں اسے ساری سہولتیں میسر تھیں، وقت پر کھانا، دل بہلانے کے لیے بڑی بہن، ہم وطنوں کے لیے میل جول کے مواقع۔ البتہ یہاں اسے فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے مناسب فرانسیسی ماحول نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف فرانس میں تعلیم کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ضروری تھا۔ آخر ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا اور اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر وہ سوربن یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹھری میں رہنے لگی۔ یہ کوٹھری مکان کی تیسری منزل پر تھی۔
جہاں چڑھنا اترنا مشکل تھا، پھر کھانے کا بندوبست مناسب نہیں تھا اور اکثر ماریا کو بھوکا رہ جانا پڑتا تھا۔ لیکن ان پریشانیوں کے باوجود ماریا کو یہ جگہ پسند تھی۔ یہاں اسے مجبوراً فرانسیسی زبان بولنی پڑتی اور مطالعے کے لیے وقت ملتا۔ آخر مشکل دن ختم ہوئے۔ 1893 میں وہ طبیعیات یعنی فزکس اور 1894 میں ریاضی یعنی میتھس کے امتحان میں پوری کلاس میں اول اور 2 مقام کے ساتھ کامیاب ہوئی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات پیرے کیوری سے ہوئی، جو فزکس کے مضمون میں اعلیٰ صلاحیت کے مالک تھے۔ کیوری اکثر ماریا کو تحفے بھیجتے، لیکن یہ تحفے پھولوں کے گلدستے کے بجائے ان کے مضامین ہوتے۔ ان کی دوستی کا یہ رشتہ 20 جولائی 1895 کو شادی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا اور ماریا اب کیوری بن گئیں۔ سائنس کی دنیا میں تکنیکی ایجادات کو بالعموم نظری موضوعات کے مقابلے میں کم قدر و قیمت حاصل ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظری میدان میں پیش رفت بڑی حد تک تکنیکی ایجادات کے سہارے ہی ممکن ہو سکی۔ چنانچہ ماریا بھی اپنی تحقیقی نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی ہی تکنیکی ایجاد ویکیوم پمپ کی احسان مند ہے۔ ویکیوم پمپ کی مدد سے تجربے کی بدولت کیتھوڈ شعاعوں کی ماہیت کا پتہ چل پایا اور ایٹم کے ذرات، جنہیں الیکٹران کا نام دیا گیا، دریافت ہوئے۔ الیکٹران باہم پیوست ہو کر آخر کیوں کر ایٹم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تجربے اور جستجو کی اس راہ پر چل کر ولہم روجر نے ایکس رے کی دریافت کی اور اپنی بیوی کے ہاتھ کے اندھیرے میں ایسی تصویر کھینچی جس میں صرف ہڈیاں اور انگلی کی انگوٹھی نظر آتی تھی۔ سائنس کی دنیا میں اس تصویر کا مقام مونا لیزا کی تصویر سے کم اہم نہیں۔ کا پتہ چل پایا اور ایٹم کے ذرات، جنہیں الیکٹران کا نام دیا گیا، دریافت ہوئے۔ الیکٹران باہم پیوست ہو کر آخر کیوں کر ایٹم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تجربے اور جستجو کی اس راہ پر چل کر ولہم روجر نے ایکس رے کی دریافت کی اور اپنی بیوی کے ہاتھ کے اندھیرے میں ایسی تصویر کھینچی جس میں صرف ہڈیاں اور انگلی کی انگوٹھی نظر آتی تھی۔ سائنس کی دنیا میں اس تصویر کا مقام مونا لیزا کی تصویر سے کم اہم نہیں۔ طبیعیاتی تحقیق کے میدان میں یہ وہ دور تھا جب شعاعوں کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش سائنسدانوں کا مرغوب مشغلہ تھا۔ ماریا نے بھی اسی میدان میں مزید تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میاں بیوی نے تابکاری کے اس نئے عنصر کی مناسب مقدار حاصل کرنے کے کام کو روایتی ڈھنگ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بوہیمیا کی کانوں سے یورینیم کی چھنی ہوئی کئی ٹن راکھ حاصل کی اور اس میں سے نئے مادے کے علیحدہ کرنے کا صبر آزما کام شروع کیا۔ اپنے اس کام میں دھن کے پکے یہ دونوں سائنسدان 4 برس تک لگے رہے۔ اسی دوران ماریا کی بڑی بیٹی ایرین پیدا ہوئی۔ اپنے تجرباتی کام کو یہ دونوں سائنسدان اپنے مکان کے صحن میں ایک شیٹ کے نیچے کرتے تھے اور یہ شیٹ اتنا خراب تھا کہ اس میں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ ماریا بالٹی بھر بھر کر راکھ لاتی اور اسے بڑے پتیلے میں پکاتی تھی۔ پیرے کیوری حاصل شدہ فضلے پر تجربہ کرتے۔ چھت میں دھواں دان نہ ہونے کی وجہ سے پکاتے وقت نکلنے والی گیس ان کے جسم میں داخل ہو رہی تھی، لیکن دونوں اس کے مضر اثرات سے بے خبر تھے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ گیس جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس گیس کے ذریعے ان کے جسم میں داخل ہونے والی ریڈیو ایکٹیویٹی بڑی حد تک آگے چل کر پیرے کیوری، مدام کیوری اور ان کی بڑی بیٹی ایرین کی موت کا سبب بنی۔ دوسرے لفظوں میں یہ تینوں افراد سائنسی تحقیق کے شہید کہے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات کے نتائج ایک ڈائری میں لکھے ہیں، لیکن وار شوق مشکل کے ان ایام کے بارے میں مادام کیوری لکھتی ہیں کہ بے سر و سامانی کا یہ دور ان کی زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دور تھا۔
مارچ 1902 میں آخر وہ خالص اس مادے کو اتنی مقدار میں علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا ایٹمی وزن معلوم کیا جا سکے۔ یہ وہی مادہ تھا جو آگے چل کر کینسر جیسے موذی مرض کے علاج میں معاون ہوا۔ نوبل کمیٹی نے میاں بیوی کو 1903 میں ان کی اس تحقیق کے لیے نوبل انعام کا مستحق قرار دیا۔ ان کی یہ دریافت نظری طبیعیات کے میدان میں ایک سنگ میل ہے۔ اب یہ بات صاف ہو گئی کہ ایٹم کے اندر ایک قوی عمل واقع ہوتا رہتا ہے۔ اس سمت میں اور زیادہ تحقیق کی بدولت رودرفورڈ نے گاما اور بیٹا شعاعوں کی نشاندہی کی۔ سچ ہے کہ انسان میں اگر سچی لگن ہو تو غلامی کا ماحول، سہولت کی کمی، صبر آزما حالات، یہ سب چیزیں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتے بلکہ آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ماریہ کیوری کی زندگی ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے کہ انہوں نے کم آمدنی میں کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھے سائنسدان بن کے دکھایا۔